ایک نظم سنیں گے آپ. عنوان ہے جنم دن. سال میں ایک بار آتا ہے, آتے ہی مجھ سے کہتا ہے کیسے ہو, اچھے تو ہو. پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے. پھر گھڑی دیکھ کے کہتا ہے اچھا تو میں جاتا ہوں پیارے, اب میں 1 سال کے بعد آؤں گا. کیک بنا کے رکھنا, ساتھ میں مچھلی بھی کھاؤں گا. اور چلا جاتا ہے. اس سے مل کے تھوڑی دیر مزہ آتا ہے. واہ. لیکن پھر میں سوچتا ہوں خاص مزہ تو تب آئے گا جب وہ آ کر مجھ کو ڈھونڈتا رہ جائے گا. آج ہمارے بہت محبوب شاعر, ہم سب کے محبوب شاعر محمد علوی کا جنم دن ہے. تو بہت سی یادیں ان سے جڑی ہوئی ہیں, اور ان کی شاعری کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں, زندگی کے بارے میں. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں آتی ہے, تو پوری ہماری شاعری میں اتنا زیادہ معصوم شاعر, بچوں جیسا معصوم ذہن اور دل رکھنے والا شاعر کوئی نہیں ہوا. اور دوسری بات ان کی سب سے زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ ان کے یہاں حیرت بہت ہے. مطلب ہر چیز کو, دنیا کی ہر چیز کو, ہر رشتے کو, اور سارا نیچر جو ہے, ساری فطرت ہے, جو ہر چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں. اور یہیں سے ان کے ہاں بہت سادہ لفظ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں بہت ایک رازداری سی, راز کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ان کی کتاب ہم نے چھاپی ہے اقتا کی طرف سے, روشنی, لفافے میں روشنی. تو اب اسی میں سے کچھ شعر میں پڑھتا ہوں آپ کو, آپ نے پڑھے ہوں گے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ ایک لڑکا تھا, ایک لڑکی تھی, آگے اللہ کی مرضی تھی. اب اس میں دیکھیے کہ تو پورا ایک کہانی ہے, خاص طور پہ ہمارے ملک میں جس طرح سے مڈل کلاس فیملیز میں جس طرح سے لڑکے لڑکی ملتے ہیں, تو اگر وہ خود سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں ایک دوسرے کے بارے ساتھ رہنے کے, تو وہ ایک خطرہ اٹھاتے ہیں. تو ہمارے یہاں جب سارے فیصلے خاندان کے بزرگ کرتے ہیں, اس ماحول میں دو لڑکے لڑکی کا اپنے بارے میں فیصلہ کرنا کہ وہ ایک ساتھ رہیں گے, وہ ایک بہت خطرے کی بات ہے. اور اس خطرے سے گزرتے بھی ہیں لوگ, اور اس میں جان بھی جاتی ہے بہت سو کی. تو یہ پوری کہانی جو روز ہر بار ہر نئے عشق کے ساتھ دہرائی جاتی ہے, انہوں نے ایک جملے میں آگے اللہ کی مرضی تھی. تو پوری ایک بہت بڑی کہانی کو کمپریس کر کے 2 مصروں میں اتنی سادگی کے ساتھ بیان کرنا, یہ میرے خیال سے علوی صاحب کے علاوہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے, شاید کسی نے نہیں کیا. اب یہ دیکھیے کہ روز اچھے نہیں لگتے آنسو, خاص موقعوں پہ مزہ دیتے ہیں. ان کی شاعری میں روٹین بریک کرنے کی بات بہت بار بار کی گئی ہے, کہ آپ جس طرح سے صبح سے شام تک کی زندگی آپ جیتے ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس میں آپ زندگی کو ڈسکور کریں یا اس سے انجوائے کریں, یا جسے ہم کہتے ہیں آنند اٹھانا. تو ہر چیز جانی پہچانی, ہر چیز دیکھی بھالی, ہر چیز گزری ہوئی آپ کے اوپر, یہ تو اس میں کوئی تھرل نہیں رہتا, ایکسائٹمنٹ نہیں رہتا. اب یہ کہتے ہیں کہ رونا جو ہے وہ تو جیسے ہجر میں آپ عاشق جو ہے وہ رو رہا ہے, تو یہ تو ایک روٹین کا رونا جو ہے وہ اس میں کچھ مزہ نہیں ہے. کہ جب انیویٹیبل ہو اور دکھ جو ہے وہ بالکل آپ کے اندر سے نکلے, اور جیسے پیڑ پودے سے اخوا پھوٹتا ہے, پھول نکلتا ہے, اس طرح سے. تو یہ جو تجربہ ہے کہ آنسو جو ہیں وہ اگر روٹین کا حصہ بن جائیں تو وہ بالکل, وہ غم بھی بالکل پھیکا سیدھا ہوتا ہے, اس میں کوئی اس کی حقیقت نہیں کھلتی. اسی طرح سے ایک عجیب غریب شعر
جو ان کا سگنیچر شعر بھی ہے، آج پھر مجھ سے کہا دریا نے، کیا ارادہ ہے بہا لے جاؤں. اب آپ یہ دیکھیے بہا لے جاؤں، مطلب ایک تو یہ شعر اپنے آپ کچھ بھی نہ سمجھیں اس کے بارے میں، تب بھی یہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے کہ کیا ایک اس میں ایک عجیب سی اسپونٹینیٹی ہے. لیکن ذرا سے غور کریں آپ تو اس میں دریا ایکچوئل دریا بھی ہو سکتا ہے کہ دریا جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کنارے اور وہ پورا اپنی شان کے ساتھ بہہ رہا ہے دریا، اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی کنارے بیٹھے ہوئے ہو، کب تک بیٹھے رہو گے، چلیں ساتھ میں. تو یہ روانی جو ہے وہ وہیں پر میٹافر بن جاتی ہے، زندگی کی روانی کا میٹافر بن جاتی ہے، کسی محبوب کا میٹافر بن جاتی ہے، کسی جنون کا میٹافر بن جاتی ہے، زندگی کو بھرپور جینے کے جوش اور ارادے کا میٹافر بن جاتی ہے. تو ایک لفظ سے بہا لے جاؤں سے انہوں نے اتنے معنی پیدا کیے اس شعر میں. اور یہ کہ یہاں پہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ آپ گھر آپ کا ہے اور شہر ہے، اس میں آپ روز ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں، تو یہاں بھی روٹین لائف جو ہے وہ اس کی مونوٹنی جو ہے اس کو بریک کر کے اور ایک دم سے کچھ نیا کرنے کی اور کچھ اپنے اندر سے کچھ ابھر کے اور اپنے وجود کو نئے فریم میں لا کے اس کو ثابت کرنے کی ایک کوشش یا خواہش جو ہے اب وہ اس میں نظر آتی ہے. اب اسی سے ملتا جلتا آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تو اس دل کو سزا دی جائے، اس کی تصویر ہٹا دی جائے. اب یہ دل صاحب جو ہیں وہ محبوب کی تصویر سے کام چلا رہے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی کب تک ایک ہی تصویر دیکھتے رہو گے، تو اور کچھ سوچو. تو یہ خیال بہت پہلے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ایک چہرے پر ہم بس نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ اتنا زیادہ کاہل ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ ناکارہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہی تصویر کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور کہیں اور کوشش نہیں کرتا کچھ کرنے کی. تو یہ سزا کے طور پہ اس کی تصویر ہٹا دیں، شاید کچھ اس کے اندر نئی امنگیں پیدا ہوں اور نئی خواہشیں پیدا ہوں. اور آخر میں ایک شعر میں سناتا ہوں آپ کو، یہ ان کا بہت عجیب و غریب شعر ہے کہ سامنے کچھ نقش تھے دیوار پر، غور سے دیکھا تو چہرے ہو گئے. اب یہ تنہائی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے چیزوں کو، بند کمرہ ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، صرف یادیں ہیں اس کی. تو اب دیوار کے اوپر آڑی ترچھی شکلیں بنی ہوتی ہیں یا کچھ خرانشیں بنی ہوتی ہیں، کچھ لکیریں بنی ہوئی ہیں، تو وہ بظاہر تو بے معنی چیزیں ہیں، لیکن کہیں کبھی کوئی یاد کا کوئی لمحہ اتنا اس میں کنسنٹریشن پیدا ہو جاتا ہے کہ وہی بے معنی جو لکیریں ہیں اور دائرے ہیں وہ ان میں چہرے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ یادوں کی اتنی شدت اور اتنی زیادہ کنسنٹریشن کہ آدمی اکیلے میں بھی ایک پورا کارواں اس کے ساتھ آ جاتا ہے. تو اس طرح کے تجربے ہیں اور نظمیں بہت کہی ہیں الوی صاحب نے، اور بہت انوکھی نظمیں کہی ہیں. ایک لفظ میں کہ خدا کے بارے میں بہت سے شعر انہوں نے کہے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہے ہیں، وہ ہے کہ نہیں ہے، کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یہ ساری باتیں. لیکن اب یہ کہ ایک پیشکش ہے، نظم ہے پیشکش. فریج کا ٹھنڈا پانی پینا، گھی والی روٹی کھانا، اجلے بستر پر سو رہنا، ٹی وی سے جی بہلانا، اللہ میرے گھر آنا، میرے گھر میں رہ جانا. تو یہ اس نظم کے ساتھ میں الوی صاحب کو بہت گہری عقیدت کا خراج پیش کرتا ہوں. جہاں بھی ہیں وہ، اور وہ کہیں نہ کہیں ہوں گے، تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے.